عید میلاد النبی آنے والا ہے تو اسے منانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ عید میلاد النبی کا کوئی تصور حدیث یعنی کتاب و سنت میں ملتا ہی نہیں ہے. کتاب و سنت تو دور کی بات بزرگوں کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا. جو جو کیا ہے کچھ دن پہلے کی جو کتابیں ہیں سابقہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی نہیں ملتا. آج کل کچھ لوگوں نے عید میلاد النبی کو بڑھاوا دے دیا ہے. دیکھ ہم دیکھ چلے جا رہے ہیں کہ فلاں منایا کرتے تو ہم بھی منا رہے ہیں, فلاں منایا کرے ہم بھی منا رہے ہیں. عید میلاد النبی کا تصور کیا ہے, الفاظ بھی ہے ہی نہیں ہے کسی بڑی معتبر کتابوں میں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, پرانی کتابیں پڑھو, نئی کتابوں کا کیا اعتبار ہے یار. پرانی کتابیں پڑھو, حدیث پڑھو, حدیث میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. کیا ہے عید میلاد النبی؟ حدیث میں تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے تصور. حدیث کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کس کا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, کسی بھی تاریخ میں ان بزرگوں نے کیا ہے عید میلاد النبی نہیں منایا. اب ان منانے والوں سے اگر آپ پوچھو کہ بھائی عید میلاد النبی مناتے کیوں ہو, کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن اس لیے ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں. حضور کا گویا کہ برتھ ڈے منا رہے ہیں. اس بھاشا میں اگر آپ کو تو کیا ہے, حضور کا کیا منا رہے ہیں, برتھ ڈے منا رہے ہیں لوگ. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بڑا اختلاف ہے علماء کا. مختلف حدیثیں ہیں اور حدیثیں بھی الگ الگ ہیں اور حدیثیں بھی معتبر اور یعنی معتبر بالکل اعلیٰ درجے کی حدیثیں, لیکن حدیثیں کیا ہیں, مختلف ہیں. کسی حدیث میں کسی تاریخ کا تذکرہ ہے, کسی حدیث میں کوئی تاریخ کا تذکرہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا. آپ کی وفات کب ہوئی؟ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی. آپ پیدا کب ہوئے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے, الگ الگ ہے. کچھ کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے, کچھ کتابوں میں 8 ربیع الاول, کچھ میں 12 ربیع الاول, کچھ میں اور الگ الگ مختلف اقوال ہیں. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب پیدائش میں اختلاف ہے اور وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ اس چیز کو منا رہے ہو کہ جس چیز میں اختلاف ہے اور جس چیز میں اتفاق ہے آپ کے, اس کیا ہے وہ چیز آپ کے تصور میں ہی نہیں آتی. بھائی انسان جب کوئی دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے تو دنیا والوں کو غم ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا چھوڑ کر کے جانا یہ دنیا کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ تھا. یعنی حضور کا دنیا میں آنا یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. اور حضور جس تاریخ میں گئے دنیا سے وہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی, اور یہ جو ڈھول دھماکے آج کل کے جو ڈانس ہو رہے ہیں نا یہ 12 ربیع الاول پہ ہو رہے ہیں. گویا کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں, سب دھوکے باز ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے, لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم تو خوشیاں حضور کے آنے پر منا رہے ہیں, جبکہ یہ خبیث خوشیاں حضور کے جانے پر منا رہے ہیں. بھائی ایک آدمی آتا ہو, بلکہ اب سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ بھائی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی تاریخ محفوظ کر لی جاتی ہے جب سے یہ ہاسپٹل وغیرہ میں کیا ہے آنا جانا لوگوں کا شروع ہو گیا. ورنہ تو اب سے کچھ دن پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تم, 15 سے 20 سال پہلے کی تاریخ اٹھا لو, 15 سے 20 سال پہلے بھی کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس بچے کی تاریخ طے نہیں ہوتی تھی, کسی کو یاد ہی نہیں رہتی تھی کہ کس تاریخ میں بچہ پیدا ہوا ہے. اگر اس کے کاغذات بھی وہ بنواتے تھے نا تو اندازے سے بنوا لیا کرتے تھے. آج تک یہ سلسلہ شروع رہا ہے کہ بچے کی پیدائشی کا تاریخ کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی, اور آج سے 1400 سال پہلے یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آئے. ارے 12 ربیع الاول کو آئے اس بارے میں بھی حدیث ہے, لیکن مختلف اقوال ہیں, اختلاف ہے علماء کا. آپ کسی بھی فتوے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے, یہ ٹھوک فتوا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے. لیکن سارے علماء کا, سارے بزرگوں کا, سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئے.
تو آج سمجھ میں کیا آتا ہے، یہ جو جشن منانے والے جو لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے آنے پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منا رہے ہیں لوگ، جبکہ حضور کا جب دنیا سے گئے تو صحابہ پر اتنا بڑا زور پڑا تھا، صحابہ کو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بالکل ایسے ہو گئے تھے گویا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ لوگ صحابہ سمجھا رہے ہیں عمر کو کیا ہوا، عمر حضور کا وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منع کرتے تھے نہیں حضور کی وفات نہیں ہو سکتی۔ ایک عجیب سی حالت ہو گئی ہے، صحابہ کو سنبھالنے والا کوئی تھا ہی نہیں ہے، اتنا غم صحابہ پر سوار تھا۔ ایک صرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے سمجھا کہ اگر میں بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا تو ان لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں گا۔ ابو بکر صدیق نے دل پر پتھر رکھا، پہلے خود کو سمجھایا، خود کے دکھ درد کو برداشت کیا، حضور کی جدائی کو برداشت کیا، اس کے بعد جو صحابہ کے سروں پر ہاتھ رکھا، صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ کو وہی راستہ کیا ہے بتایا جو حضور بتا کر کے گئے تھے۔ صحابہ کو بتایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کو دنیا سے چلے جانا تھا، آخر میں حضور دنیا میں آئے تو حضور کو بھی جانا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے پھر جائیں۔ عمر کو بھی سمجھایا، خیر اللہ کا یہ فضل اور کرم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات مان گئے تھے۔ اتنا تکلیف ان صحابہ کو ہو رہی تھی جو حضور سے محبت کرتے تھے، ان کو یقیناً اس دن تکلیف ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو۔ آج بھی جو لوگ حضور کے سچے عاشق ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے دل میں کہ یہ حضور کی جدائی کا دن ہے، حضور دنیا سے اس دن کیا ہے تشریف لے گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اور یہ بے وقوف یہ خبیث لوگ اس دن میں کیا کرتے ہیں، ڈھول ٹماکے بجا رہے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گیت گا رہا ہے، کوئی قوالی گا رہا ہے، کوئی چڑھاوے چڑھا رہا ہے۔ بتا یہ چلتا ہے کہ یہ خبیث بڑے خبیث، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شیطان ہے بالکل سب کے سب، اور ان کو سمجھانے والے اگر انہیں علماء بھی نہیں بلکہ علماء سو کہنا چاہیے ایسا لوگوں جو لوگوں کو اس طریقے سے گمراہیت کی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو عید میلاد النبی کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے، اور اگر یہ عید میلاد النبی صحیح ہوتا عید میلاد النبی منانا، جب حضور دنیا چھوڑ کر کے گئے تو حضور کے قدموں میں 1,25,000 صحابہ موجود تھے، کوئی ایک صحابی تو ایسا ہوتا جو عید میلاد النبی مناتا۔ حضور کے بعد زمانہ آتا ہے تابعین تابعین بزرگان دین کا، ان کے زمانوں میں بھی عید میلاد النبی کی غالباً ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 40 45 یا 50 کے قریب، بہرحال وہ تاریخ جتنے بھی ان کی عمر رہی ہوگی اتنی مرتبہ عید میلاد النبی ان کے زمانے میں آیا، کیا انہوں نے منایا؟ اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، تابعین تابعین بزرگان دین محدثین مفسرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے محقق علماء گزرے ہیں، کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ آج یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی جو نہیں منائے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عید میلاد النبی مناتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، جو عید میلاد النبی منا رہا ہے، جو اس میں شامل ہو رہا ہے، سب شیطانی دھندا بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر عید میلاد النبی کا آپ نے فتویٰ ناجائز کا دے دیا تو ان کی دال روٹی بند ہو جائے گی۔ یہ جو چڑھاوے درگاہ پہ چڑھائے جا رہے ہیں نا، یہ جو درگاہ پہ وہاں پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہاں سے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور جو وہاں پر بیٹھے ہیں کوئی کسی کا تعلق کیا ہے اسلام سے نہیں ہوتا، سب کے سب لالچی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہارا دال روٹی چل رہی ہے یہاں سے۔ وہاں چندہ دینا اگر بند کر دیا جائے نا اور وہاں سے وہ ساری پیٹیاں ہٹا دیا جائے، ایک بھی بابا آپ کو درگاہوں پہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزو سمجھو اسلام کیا چیز ہے، اس کو سمجھو، مذہب اسلام کیا چیز ہے، کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر برتھ ڈے منانے کی اجازت ہوئی تو حضور سب سے پہلے تو اپنا برتھ ڈے خود مناتے، عید میلاد النبی خود مناتے، یا کم سے بھی کم حضور نہیں مناتے تو صحابہ مناتے۔
یا صحابہ نہ ہو تو تابعین میں تو کوئی ایک ہوتے ہی ایسا، کسی نے نہیں منایا۔ یہ لوگ آج پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں، اور بڑے بڑے لوگ، مطلب ان لوگوں میں جو مشہور لوگ ہیں اسٹیجوں پہ آ کر کے من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسی ایسی چیزیں لے کر کے آتے ہیں، اللہ پناہ، جن کا تعلق قرآن حدیث سے ہوتا ہی نہیں ہے۔